بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس فإن ذهب عنه الغضب۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا غضب احدکم وهو قائم، جب تم میں سے کسی آدمی کو غصہ آئے اور اس حال میں کہ وہ کھڑا ہو تو فلیجلس، اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے۔ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، اگر بیٹھنے کی وجہ سے غصہ دور ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے چاہیے کہ لیٹ جائے۔ دوسری روایت آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کسی کا غصہ آئے اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ کیوں؟ الغضب من الشیطان، اس لیے کہ غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حدیث پاک کے اندر غصہ دور کرنے کا علاج بتایا ہے کہ جب کسی آدمی کو غصہ آئے تو اس کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ یہ بتایا کہ اگر غصہ آئے اور وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے۔ بیٹھنے کی وجہ سے غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے، یا وہ لیٹ جائے، لیٹنے کی وجہ سے غصہ دور ہو جائے گا، یا وہ وضو کر لے، وضو کی وجہ سے بھی غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور جب انسان کے ذہن و دماغ پہ، جسم و جان پہ غصہ آتا ہے، شیطان سوار ہو جاتا ہے تو اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ غصے کی حالت میں وہ کام کر گزرتا جسے اسے نہیں کرنا چاہیے۔ غصہ کی حالت میں ایسی گالیاں وہ بکنے لگتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، جسے کبھی نہیں بکنا چاہیے۔ اور جب غصہ دور ہو جاتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کام کیا، میں نے کتنا گھناؤنا گالی بکا۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ اتارنے کا طریقہ بتایا کہ آپ جب غصہ میں ہو تو وضو کر لو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ۔ یہ سارے طریقے غصہ کے دور کرنے کا ہے۔ جو غصہ میں آدمی آتا ہے اس کی نسیں بالکل پھٹ جاتی ہے، آدمی غصہ سے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور غصہ میں آپ دیکھتے ہوں گے اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، بیٹے باپ کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ بھائی کے اندر غصہ کی وجہ سے عداوت، نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ غصہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غصہ پہ کنٹرول کرو، غصہ پہ قابو پالو۔ غصہ پہ کنٹرول کرنا ایمان والوں کی علامتیں ہیں، ان کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر اس کی وضاحت کیا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ مومن وہ ہے، ایمان والا وہ ہے کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو غصہ کو پی جاتا ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کر دیتا۔ یہ آیت مبارکہ بتلا رہی ہے کہ غصہ کو پی جانا، غصہ پہ کنٹرول کر لینا، غصہ پہ قابو پا لینا، یہ ایمان والوں کی علامت، نشانی اور پہچان ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آدمی غصہ میں اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر لیتا ہے، اور شیطان سے وہ کام کرا لیتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر آدمی وہ ہے کہ جب اس سے غصہ آئے تو فوراً غصہ کو کنٹرول میں کر لے اور اپنے آپ کو قابو میں پا لے۔ اللہ سبحانہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غصہ جیسی بدترین چیز سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔